میری گاڑی میں صرف ایک ٹیپ ہے اور وہ استاد نصرت فتح علی خان کا ہے۔ ہماری اس ڈولتی ڈگمگاتی دنیا میں جو بھی شخص آتا ہے وہ اپنے اعمال کا بوجھ اٹھا کر وقت معین پر اپنے رب کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان یہاں سے چلا جاتا ہے تو اس زمین سے اس کا ہر رشتہ کٹ جاتا ہے۔ پھر یہ جو جانے والوں کے لیے مخلوق خدا کا یہ اژدہام بغیر کسی نوٹس کے صرف نام سن کر اکٹھا ہو جاتا ہے، یہ اصل میں معاشرہ اپنے آپ کو تسلی اور تشفی دیتا ہے کہ دیکھو وہ جانے والا جس طرح کے نقوش چھوڑ گیا ہے، وہ جانے والا زندگی کو جس طرح برت کر گیا ہے، جانے والے کے حصے میں جو شعبہ آیا تھا اس نے کتنی دیانت کے ساتھ، کتنی امانت کے ساتھ اپنا کام کیا، نہ دن کا چین دیکھا نہ رات کی نیند دیکھی، اس کا اوڑھنا بچھونا ہی اس کا اپنا شعبہ تھا۔ تو پھر معاشرہ ایک دوسرے کو تسلی دیتا ہے ایسے اجتماعات میں کہ اگر ہم بھی اپنی ذاتی زندگیوں میں جو شعبہ ہم کو ملا ہے، اگر ہم بھی اتنی ہی محنت کریں، اگر ہم بھی اتنی ہی دیانت برتیں، اگر ہم بھی اتنی ہی امانت برتیں تو زمانہ اس طرح ہمیں بھی یاد کرے گا۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے استاد نصرت فتح علی خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میرا سر احترام سے جھکتا ہے کہ پاکستان کے بہت کم ایسے بیٹے تھے، بہت کم ایسے سپوت تھے، بہت کم ایسے فرزند تھے جنہوں نے اپنے وطن کا نام پوری دنیا میں اس طرح سے چمکایا، اس طرح سے مہکایا کہ دشمن بھی اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ گئے۔ ہندوستان ہمارا ازل کا دشمن ہے، ابد تک رہے گا، ازل کا دشمن ابد تک رہے گا۔ کارگل سے لے کے کشمیر تک ہندوستان نے جو جو کچھ کیا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو گویا اگر اس دنیا میں پاکستان کا کوئی دشمن ہے تو وہ ہندوستان ہے، یہ بات طے ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ تو پھر وہ انسان کتنا بڑا تھا جس کی عظمت کے سامنے ہندوستان جیسے کمینے اور ارذل دشمن نے بھی گردن جھکا دی۔ ہم جو پاکستان کے ہیں، ہم اگر اپنی کسی بندے کے، اپنے کسی فنکار کے، اپنے کسی عظیم بیٹے کے لیے اکٹھ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ وہ ہمارا تھا، اپنوں کے لیے تو سبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں غیر ممالک میں، جب میں دشمنوں کے بھی بیانات پڑھتا ہوں کہ ہاں استاد نصرت فتح علی خان، ایک تو کبھی کبھی قدرت نے ناموں میں بھی ایک عجیب توازن قائم کر کے اس بندے کے ساتھ کر دیا ہوتا ہے۔ فتح علی خان فاتح اور ساتھ نصرت۔ اس بندے نے اپنے اخلاق سے دنیا کو مسخر کیا۔ میرے رسول کا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ میں نے نصرت فتح علی خان کو، میں نے اس عظیم فنکار کو کبھی بلند آواز سے بولتے سنا ہی نہیں تھا۔ ایک سیکنڈ، یہ اس کا ذاتی کردار تھا۔ جب انسان عظمتوں کی طرف سفر کرتا ہے تو کئی ذہنوں میں خناس آ جاتے ہیں، ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھا۔ اس کے بعد وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، پھر یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید میں سدا ایسا ہی رہوں گا۔ لیکن نصرت نے جوں جوں اس کے درجات بلند ہوتے گئے، وہ اپنے کو مٹی میں مٹی کرتا گیا۔ خاک میں خاک ہوئے تو ہم نے کل اسرار کو وا دیکھا۔ انکساری اور نصرت فتح علی خان، ان کا ایک ہی مطلب ہے۔ درویشی اور نصرت فتح علی خان، اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ درویش وہ کہ زمانہ اس کے پیچھے، اور وہ ہر ایک سے محبتیں بانٹتا ہوا اپنی دھن میں مگن۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کہیں لکھا ہوا تھا کہ نصرت فتح علی خان کے سوتے میں بھی ہاتھ اس کے چلتے رہتے تھے۔ گویا ردم جو ہے، لے جو ہے، یہ اس کے خون میں تھی کہ اس کی نیندیں بھی جو تھیں وہ عام نیندیں نہیں تھیں۔ وہ سوتا تھا لیکن نہیں سوتا تھا۔ شیر سوتا بھی ہو تو ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے۔ یہ یورپ والے کب ہمیں مانتے ہیں؟ نہیں مان کے دیتے۔ لیکن استاد نے اپنی ذہانت سے مشرق اور مغرب کے میوزک کو، موسیقی کو اتنا خوبصورت امتزاج دیا کہ وہ متعصب گورے بھی، نہ صرف گورے، گوریاں بھی، استاد کی محفلوں میں آتے تھے، اور جوں جوں رات ڈھلتی تھی، جوں جوں لے تیز ہوتی تھی، ان کے جسموں میں تحرک پیدا ہوتا تھا، اور وہ ناچتے ناچتے پاگل ہو جاتے تھے، گھائل ہو جاتے تھے، اور استاد انہیں نچاتا تھا۔ گویا مشرق مغرب کو نچا رہا تھا۔ مغرب نے ساری عمر ہمیں نچایا، کبھی معیشت کے نام پر، کبھی IMF کے نام پر، کبھی ورلڈ بینک کے نام پر۔ ہمارا یہ بیٹا مغرب کو نچاتا رہا۔